چیک لینے ہیں میرے سے چیک لیں اور چیک کے بعد اپنی پیمنٹ ہم سے لے لیں۔ السلام علیکم۔ پہلی جو 5 رکنی کمیٹی تھی اس کے لیے ایک میسیج، اسپیشلی میسیج جاوید بھائی، قمر زیدی صاحب، میڈم اسما، ملک ناصر، آپ لوگوں نے جب وہاں سے مل کر آئے تھے تو آپ کے جو 2 ایجنڈے تھے، ایک پراپرٹی کا تھا اور ایک نئے بزنس پلان کا تھا، اور اس کے بعد وائس میسیج بھی چلتے رہے گروپوں میں کہ جی ہمیں 3 دن میں جواب چاہیے، 3 دن میں حل چاہیے، نہیں تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ابھی 10 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک اس کے اوپر کوئی عمل دخل نہیں ہوا، اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ دوسرا، جاوید بھائی، آپ نے جو واٹس ایپ گروپس میں جو ایگریمنٹ شیئر کی ہے اس کے اندر یہ کہیں پہ بھی نہیں شو ہو رہا کہ اس بندے کی BFIU کی ID کتنی ہے، اور اس میں یہ بھی شو نہیں ہو رہا کہ اس بندے نے کتنے پیسے دیے تھے اور کتنے پیسے لیے۔ ایک تو وہ آپ ایگریمنٹ مکمل کریں، دوسرا آپ لسٹ مکمل کریں کہ آپ کے پاس 10 15 20 50 100 1000 کتنے بندے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ کتنی ہے، ان کا وڈرا کتنا ہے، اس کی لسٹ بنائیں تاکہ اس حساب سے پراپرٹی کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس 10 20 لاکھ یا 50 لاکھ یا 1 کروڑ یا 2 کروڑ تک کے بندے ہیں تو یہ بیکار پریکٹس ہے۔ کم از کم 40 50 کروڑ کی پراپرٹی، اس سے کم کی تو پراپرٹی میرے پاس ہے ہی نہیں۔ آپ وہ لسٹیں بنائیں، ان اسٹامپ پیپروں میں BFIU کی ID، BFIU سے کتنے لیے، کتنے دیے، کیا رہ گیا، اس کی ہر طریقے سے وہ گارنٹی دیں اور اپنے اسٹامپ پیپر بھی لکھ کے دیں۔ تو یہ آپ ہوم ورک مکمل کریں اور انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ جو 2-4 بندوں میں سے 2 پروپوزل آئے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کی طرف سے اس کے اوپر آپ کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ تو آپ ہمت کریں، کام کریں اور آگے آئیں، اور جن لوگوں کے اچھے تعلقات ہیں مختلف اداروں میں، ہمارے بینک اکاؤنٹ اوپن کروائیں۔ جن لوگوں نے چیک لینے ہیں میرے سے چیک لیں اور چیک کے بعد اپنی پیمنٹ ہم سے لے لیں، 6 مہینے کے چیک لے لیں یا 3 مہینے کے، جنہوں نے چیک لینے ہیں۔ تو خالی باتیں نہ کریں واٹس ایپ گروپس میں، عملی طور پہ آگے آئیں، جان مال وقت پیسہ بھی لگائیں، ٹائم بھی دیں، تو مسئلے کا حل نکل آئے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سیف الرحمان صاحب۔ اچھا، آپ نے ہمارے نام لیے کمیٹی ممبران کے، تو باقی ممبران اپنے یعنی سوالوں کے جو اس کے اوپر آپ نے کیے ہیں خود جواب دیں گے، میں اپنا جواب دینا پسند کروں گا۔ تو سر، میں نے کام شروع کیا ہوا، آپ نے بولا کہ اسٹامپ پیپر کے اس کسی خانے میں ایسا نہیں ہے کہ کتنی انویسٹمنٹ ہے، تو وہ ادھر لکھا ہوا ہے، میں دوبارہ بھی چیک کر لوں گا، اگر اس میں کچھ چینجز کرنا پڑی تو میں اس کے لیے بھی میسج کر لوں گا، مشکل نہیں ہے۔ لیکن وہ میں نے لوگوں کو بولا ہوا ہے میسیجز میں کہ ادھر اپنا انویسٹمنٹ لکھ لیا کرے، اور ان کے جو اسکرین شاٹ ہے وہ بھی ہم منگوائیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی تواسط سے لوگوں کو بھی سننا چاہیے کہ جو بھی مجھے یعنی اسٹامپ پیپر کی اٹیسٹڈ کاپی بھیجے تو اس کے ساتھ آپ کا جو ID ہوتے ہیں نا ان کے اسکرین شاٹ ہونے چاہیے، کیونکہ پھر وہ سیف الرحمان صاحب اس کو ویریفائی کرے گا۔ اور جو لوگ بھیجنا چاہتے ہیں، آج تقریباً یعنی 23 تاریخ ہے، تو کم از کم 5 دن میں یہ آپ ہوم ورک کر کے سب لوگ اور مجھے بھیجے کہ کم از کم 29 تاریخ تک مجھے مل جائے۔ پھر اگر سیف الرحمان صاحب اسلام آباد آتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ادھر انہی کے ساتھ ملاقات کرے۔ اگر کوئی میرے ساتھ ملنا چاہتا ہے یعنی ایز اے کمیٹی ممبر تو ساتھ میں جائیں گے، نہیں تو میں اکیلا بھی اس کے ساتھ یہ ہینڈل کر لوں گا، مشکل نہیں ہے۔ تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہے اس ایشو پہ پراپرٹی والے میں، تو وہ جلد از جلد اپنے اسٹامپ پیپر تیار کریں۔ اور کچھ لوگ اس میں کنفیوز ہے، پرسنل میں بولتے ہیں کہ سیف الرحمان ہم کو 20 کروڑ کا پراپرٹی 50 کروڑ میں بھیج دے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر مجھے یعنی معلوم ہو جاتا ہے کہ فار ایگزامپل 25-30 کروڑ یا 50 کروڑ کے اسٹامپ پیپر ہم کو موصول ہو گئے، تو ہم اس کی جگہ کا معائنہ کریں گے، پھر ادھر پراپرٹی ڈیلر سے اس کو چیک کروائیں گے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ نیب کو بھی میں نے ای میل بھیجا ہوا ہے، چیئرمین کو، اس کو میں نے بولا ہے کہ ہم 3 آدمی آپ سے ملیں گے، اور وہ اس لیے نہیں کہ ہم سیف الرحمان کے خلاف ملیں گے، یہ ہم اس لیے ملاقات کرنے کے لیے میں نے اس کو میسج بھیجا ہوا، اگر اس نے کچھ پازیٹیو جواب دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی میرا اس کے ساتھ کنٹیکٹ ہوتا ہے تو چیئرمین نے 15-20 دن بعد وہ ای میل دیکھتا ہے، اور پھر 5-6 دن بعد اس کا رپلائی آتا ہے۔ تو اگر اس نے جلدی کی تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اگر کوئی اس سے درے کا آدمی ہے تو ادھر یہ آواز پہنچائے۔ تو ہم کریں گے یوں کہ پراپرٹی کا ہم ویلیو لگائیں گے۔ اگر سیف الرحمان بولتے ہیں کہ 50 کروڑ کی ہے، اور ادھر مارکیٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا پراپرٹی والا، اور وہ بولیں گے کہ 20 کروڑ کی ہے یا 30 کی ہے،
تو پھر ہم سیف الرحمان کو بول دیں گے کہ آپ نے 50 کروڑ کی اگر لی ہے تو آپ کو مہنگی دی گئی ہے یا آپ کو کسی نے غلط راستے پہ ڈالا ہوا ہے، تو اس کی مارکیٹ ویلیو یہ ہے. پھر اگر وہ اس کے لیے راضی ہوتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں راضی ہوتا ہے تو پھر اس کی اپنی چیز، ہمارے اپنے اسٹامپ پیپر ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. اور اسٹامپ پیپر تو آپ لوگوں کو اس ٹائم بھی یعنی چاہیے ہوں گے نا. جیسا کہ ابھی سیف الرحمان آپ کو پیسہ دے گا تو آپ اسی اسٹامپ پیپر کو اس ٹائم یوز کر سکتے ہیں کہ اس کو دے دے کہ مجھے اپنا پیسہ وصول ہو گیا، ادھر آپ سائن ماریں گے، یہ اسٹامپ پیپر ادھر دیں گے کہ اسی کے پیسے اس نے وصول کیے، کیونکہ جس نے آپ کو پاور آف اٹارنی دیا ہوا ہے آپ اس کے پیسے سیف الرحمان سے وصول کر سکتے ہیں. اور باقی انشاءاللہ میں اب بھی اپنی جگہ پر قائم ہوں اور میں آپ کے ساتھ بات کروں گا. اس کے اوپر ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوں گے، اگر ہمیں ساتھ میں نیب جانا پڑا تو نیب بھی جائیں گے. اور جو بھی ہوگا ہم آپ کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے آپ پاس جائے، اور لوگوں کو بھی میں تکلیف نہیں دینا چاہتا کہ لوگ پاس جائے. یہ جو میں نے پریکٹس کی ہے یہ اس لیے کی ہے کہ ہم 3 مہینے اگر ایسے ہی سر کا پاتیں گے، مجھے رات کو 1 بجے بھی فون آتا ہے، 3 بجے بھی فون آتا ہے، 4 بجے بھی فون آتا ہے، تو میرے کو بھی ریلیف مل جائے گا، آپ کو بھی ریلیف مل جائے گا. اور جتنے لوگ ہوں گے اگر آپ کچھ ہم کو شورٹی دیں گے، چیک دیں گے، لینڈ دیں گے، کچھ دیں گے، تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی 3 مہینے 4 مہینے بعد ہمارا کچھ یعنی ہونے والا ہے. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں. باقی جو آپ لوگوں کے ساتھ نئے کمپنی میں جانا چاہتے ہیں اس کے اوپر ہماری کوئی رقم نہیں ہے، ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے آپ کے پاس. میسج لمبا بھی ہو رہا ہے تو میں سب لوگوں کو ایک بار پھر کہتا ہوں کہ جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو مجھے پیپر بھیج دیں، اور میں انشاءاللہ پھر سیف الرحمان صاحب کو پورا کیلکولیشن کر کے واٹس ایپ پر بھیج دوں گا. اور ملاقات کے ٹائم پھر جو یعنی کچھ ہمارے ہم خیال لوگ ہیں وہ اگر ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی لے کر چلوں گا. اور سیف الرحمان صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لینڈ نہیں، اگر ہم آپ کسی یعنی لینڈ میں تھوڑا مشکل ہوگا پھر ہم سیٹسفائی ہوں گے. اگر کسی گھر کا قبضہ دے دے یا کسی بلڈنگ کا قبضہ دے دے یا اگر کچھ شاپس ہے اس کا قبضہ دے دے تو ہمارے لوگ تھوڑے سیٹسفائی ہوں گے. اور جب قبضہ لیا جاتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے. ادھر ہم ویڈیو بنا لیں گے اور اس میں کلیئر کٹ وہ ہم بولیں گے کہ ہمارا جو ہے حکومت پاکستان کے قوانین کا احترام کرتے ہیں. یہ جو ہے ٹرم اینڈ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر نیب کے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو یہ سیف الرحمان صاحب کے، اگر یہ نیب آزاد کرتے ہیں تو یہ سیف الرحمان صاحب ہم کو جدھر بھی ہم یہ بیچیں گے اس آدمی کو ہم سیف الرحمان صاحب سائن مارے گا، وہ اس کے نام پر کرے گا پراپرٹی اور پیسے ہم لیں گے. تو ہمارا ایگریمنٹ کچھ اس طرح ہوگا کہ آپ کو بھی مسئلے مسائل کا سامنا نہ ہو. آپ نے جو ودرا کی بات کی ہے اور جو دیے ہیں اور جو لیے ہیں، پلیز آپ ہمیں سمجھائیں گے کہ آپ یعنی جو ہم نے ودرا لیا ہوا ہے وہ ہم سے کاٹیں گے، آپ کا ترتیب یہ ہے، یا ہم کو پرنسپل اماؤنٹ کم از کم خود دیں گے. لوگ تو اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں پروفٹ بھی ملنا چاہیے، لیکن آپ پلیز اس بات کی وضاحت کریں کہ جو ودرا لیا ہے، فار ایگزامپل ایک آدمی کے 10 لاکھ ہے، 5 لاکھ اس نے لیے ہیں، تو پھر آپ اس کو آپ کا مطلب ہے کہ 5 لاکھ پے کریں گے. اگر ایسا ہے تو اس کے لیے تو لوگ راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ لوگوں نے آپ کو قرض خزانہ نہیں دیا تھا، لوگوں نے آپ کو پیسے کاروبار کے لیے دیے تھے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو 6 مہینے ہے اس کا بھی ان کو پیسہ ملتا 28 ممالک سے، لیکن آپ نے وہ بولا کہ ادھر کاروبار نہیں ہے. تو یہ ظلم نہ کریں کم از کم، اور اس کے لیے لوگ راضی بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ پھر تو یہ جو آپ کر رہے ہیں اور جو نیب کر رہے ہیں تو یہ تو سیم ٹو سیم ہو گیا. کیونکہ نیب والے بھی جو آپ کہتے ہیں کہ جو ودرا لیا ہوا ہے یا جو لیے ہیں وہ میں ان سے کاٹوں گا اور نیب بھی کٹے گا، پھر تو آپ میں اور نیب میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. تو پلیز اس بات کی وضاحت کیجیے، کیونکہ جنہوں نے جتنے بھی پیسے جمع کروائے ہیں آپ فل دیں گے یا اس میں سے آپ کٹوتی گوریں گے. فار ایگزامپل میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں کہ جس نے 10 لاکھ دیے ہیں اور 5 لاکھ لیے ہیں تو اس میں سے آپ 5 لاکھ کٹ کر کے دیں گے یا پورے 10 لاکھ دیں گے. بہت شکریہ. اگر 5 لاکھ کٹ کر کے دیں گے تو پھر تو میں لوگوں کو راضی نہیں کر سکوں گا، لیکن اگر جس نے 10 لاکھ جمع کیا ہوا ہے اور آپ پورے 10 لاکھ دیں گے تو پھر لوگ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ان کا حق ہے اور انہوں نے کاروبار کے لیے دیے تھے، آپ کو قرض خزانہ نہیں دیا تھا. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا. پلیز میں آپ کے جواب کا انتظار کرتا ہوں. بہت شکریہ.